تسبیح خدا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا کسی کام سے جب ارادہ کر لے تو اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ تسبیح خدا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا کے دین کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو خدا اس کو پھر نہ کرے گا، یہ تسبیح خدا ہے۔ تو تسبیح خدا در حقیقت ایک عمل کا نام ہے، لیکن جس قوم نے دین کو ورد بنا لیا ہو اس کی تسبیح ایک ہار ہے پلاسٹک کے دانوں کا، دانے میں پرو کر دانے پہ دانا پھینک کر اس کا نام تسبیح رکھتا ہے۔ تو کہاں خدا کی تنزیہ اور کہاں پلاسٹک کا ہار ہے؟ یہ دین وردی دین ہے، یہ قرآن کا دین نہیں ہے۔ تسبیح خدا پلاسٹک کے ہار کو نہیں کہتے۔ پلاسٹک کا ہار بنا لیا، دین کو اس پہ ورد کرنا شروع کر دو۔ دین وردی انسان کے سر کو جھکا دیتا ہے، انسان کے دل کو مار دیتا ہے۔ ورد ہے، ہر مناسبت سے ایک ورد کر لو، زیارت عاشورہ کا بھی ورد کر لو، زیارت جامعہ کا بھی ورد کر لو، اور سورہ یاسین کا بھی ورد کر لو، آیت الکرسی کا ورد کر لو، ہر مناسبت سے آیت الکرسی کا ورد کر لو۔ آیت الکرسی ورد کے لیے نہیں ہے، آیت الکرسی دستور العمل ہے۔ آیت الکرسی دستور العمل ہے کہ اس پر عمل کرو۔ اگرچہ کہا گیا کہ ہر مناسبت سے آیت الکرسی پڑھو، ہر مناسبت سے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، جاگ کر آیت الکرسی پڑھو، سفر میں آیت الکرسی پڑھو، حضر میں آیت الکرسی پڑھو، بیماری سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھو، شفا کے لیے آیت الکرسی پڑھو۔ یہ جو بار بار کہا گیا پڑھو پڑھو پڑھو، یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کو اپنا ورد بنا لو، بلکہ اس لیے کہا گیا پڑھو، بار بار پڑھو، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے تمہیں۔ جو کام ضروری کروانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بار بار پڑھو۔ یہی ہوتا ہے نا، جو بہت اہم چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسے بار بار پڑھو۔ زیارت عاشورہ بار بار پڑھو، ہر مناسبت سے پڑھو۔ کیوں ہر مناسبت سے پڑھو؟ اس لیے کہ یہ پڑھ کر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب دستور العمل آیت الکرسی میں کیا دستور العمل ہے؟ بار بار پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اللہ لا الہ الا حی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جب بھی تمہارے مقابلے میں کیسا ہی دشمن، کیسی ہی طاقت آ جائے تو آیت الکرسی پڑھو۔ یعنی یہ کہو کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب خدا قیوم موجود ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حی قیوم موجود ہے، آیت الکرسی پڑھو تاکہ پتہ چلے تمہیں کرنا کیا ہے، تاکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہم جب گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، ہر چیز کو گنتے ہیں، ہر چیز کو شمار کرتے ہیں، لیکن مشرکانہ شمار کرتے ہیں، شمارش ہوتی ہے، لیکن مشرکانہ شمارش کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ہر چیز کو شمار میں لاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے بندے، دشمن کے کتنے بندے، ہمارے پاس کتنے وسائل، دشمن کے پاس کتنے وسائل، ہماری کتنی نفری، دشمن کی کتنی نفری۔ ان ساری چیزوں کو تو گنتے رہتے ہیں، لیکن اس گنتی میں کہیں ذکر خدا نہیں آتا، کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اس گنتی میں کہیں خدا کا بھی تو ذکر کرو۔ اور جو اس گنتی میں خدا کو لے آئے پھر کسی اور کو گنتا نہیں، اس کی نگاہ فقط خدا پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ فقط خدا پر ہوتی ہے، وہ کسی اور کو گنتی میں لاتا نہیں۔ اسی لیے تو خمینی کبیر نے جب قم سے آ کر اس شہنشاہ کو للکارا، اس سپر پاور کو للکارا، تو سب حیران تھے کہ حوزے کا ایک مدرس کس پہ بھروسہ کر کے، نہ تو امت اس کے ساتھ ہے، نہ علماء اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی جوان اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی لشکر اس کے ساتھ ہے۔ جب پوچھتے تھے کہ کس پہ بھروسہ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھایا، کہا خدا میرے ساتھ ہے۔ جو خدا پہ بھروسہ کر لے خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو،
اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ روایت امام معصوم سے ہے، امام ششم سے یہ روایت سن لیجیے۔ امام کا یہ فرمانا ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو اچھے لوگوں کے ساتھ نکلو، لیکن خیال رکھنا ان اچھے لوگوں پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ جب بھی سفر کرو، حج کا سفر کرو تو اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ان اچھوں پر بھی بھروسہ کرے گا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، میں اسی کو اس کا دشمن بنا دوں گا، اسی کو اس کی رسوائی کا سبب بنا دوں گا۔ لیکن جو اس گنتی میں فقط مجھ پر حساب کرے، اللہ پر حساب کرے، وہ تنہا بھی ہو میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کا رخ اس کی طرف موڑ دوں گا، میں اپنے جنود کا رخ اس کی طرف موڑ دوں گا۔ دین وردی یعنی دین خانقاہی، اس سے پہلی مجلس میں بھی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کس کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں آج ہر انسان کو جرأت ہو رہی ہے، ہر انسان نما کو جرأت ہو رہی ہے کہ دین کی مقدسات کی توہین کرے۔ یہ دین کی پائمالی یوں نہیں کہ فقط ڈنمارک سے شروع ہوتی ہے اور سامرا پر آ کر ختم ہوتی ہے، نہ، اس ملک میں بھی ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے۔ رسول پر صلوات و سلام پڑھ کر آئین رسول کی حد کی حرمت کرتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا کہ آل رسول کے روزے کے گنبد کو اڑا دو یا مذہب رسول کے کسی شک کو اڑا دو، توہین ایک طرح کی توہین ہے۔ جو یہاں پر اس توہین پر گردن نیچے کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کسی توہین کا جواب نہیں دے سکتے، وہ کسی توہین کا جواب نہیں دے سکتے۔ جب اس ملک کے اندر آئین اسلام کی توہین ہوتی ہے اور اس پر کوئی عکس العمل نہیں ہوتا، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ وہی جنگ احزاب ہے۔ اسی جنگ احزاب میں پتہ چلے گا کون سر جھکا کے بیٹھتے ہیں، کون سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، کون سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک اٹھا، پورے لشکر میں سے ایک اٹھا۔ رسول اللہ نے جب اس کو روانہ کیا، اس شان سے روانہ کیا کہ وہ سر جھکائے ہوں کہ دل میں کچھ شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں پسند نہ آئی، انہوں نے اشکال اور اعتراض کیا، کہا یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ کل کا کل ایمان ہے۔ کل کا کل ایمان یہاں ظاہر ہوتا ہے، تسبیح کے کنٹھے میں نہیں ظاہر ہوتا۔ کل کا کل ایمان یہاں ظاہر ہوتا ہے، شمشیروں کے جرمٹ میں ظاہر ہوتا ہے، گستاخوں کے مقابلے میں آ کر ان کی زبان کاٹنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ توہین دین کرنے والے اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کو وہی جواب دینا جس کے وہ مستحق ہیں، یہاں پر کل کا کل ایمان ظاہر ہوتا ہے، سب کا ایمان یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب دین خانقاہی بن جائے، خانقاہوں میں فقط، خانقاہوں تو جانتے ہیں جن کو خانقاہ کہتے ہیں ہم پنجابی یا اردو میں، یہاں کے لہجے میں خانقاہ، لیکن ہے لفظ خانقاہ۔ خانقاہوں میں فقط ورد و ذکر ہوتا ہے، خانقاہوں میں کوئی کام نہیں۔ خانقاہ یعنی وہ عبادت خانے جو آبادیوں سے باہر بنا لیے جاتے ہیں چلے کاٹنے کے لیے، ان کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ ان عبادت خانوں میں اور ان عبادت گزاروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس کی توہین ہو رہی ہے، کون توہین کر رہا ہے، کیونکہ خانقاہ میں خانقاہ والے کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بہترین طریقہ یہ ہے، امت مسلمہ کے سر جھکانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے کہیں کہ یہ قرآن چھوڑ دو، چھوڑے گی نہیں، اگر اسے کہیں دین چھوڑ دو، چھوڑے گی نہیں، جتنا ہم کہیں گے چھوڑ دو یہ اور زیادہ مصر ہوگی، تو پھر کیا کریں، یہ قرآن اس کے پاس ہی رہنے دو، لیکن اس کو خانقاہی بنا دو، اس کو ورد بنا دو اس کا۔
دستور عمل نہ رہے قرآن، یہ قرآن اس کا ورد بن جائے، یہ زیارت نامے اس کا ورد بن جائے، یہ ورد میں لگی رہے، یہ امت جب ورد میں لگی رہے گی پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو، اس کے دین کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو، اس کے آئین کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو، اس کے مقامات مقدسہ کے ساتھ جو مرضی ہے کر لو۔ جو امت ایک دفعہ ورد میں مشغول ہو جائے اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ اس کے مقدسات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔